السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، 2 ہجری سے رمضان کے روزے فرض ہوئے اور رمضان کی 17 تاریخ یعنی 13 مارچ سن 624 کو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جو جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زرہ تھیں اور صحابہ کی تعداد 313 تھی، اور دوسری طرف 1000 کفار تھے جن کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 950 تلواریں اور 950 زرہ تھے۔ مسلمانوں کے لشکر کے پاس کھانا پانی نہ تھا، کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں اور نہ رہنے کے لیے کوئی خیمہ تھا، تو صحابہ نے کھجور کی پتیوں اور ٹہنیوں سے جھوپڑی بنائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا، اور دوسری طرف کفاروں کے پاس کھانا پانی بہت تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے اور تمام طرح کی چیزیں کافی تعداد میں تھیں۔ صحابہ کرام تو شہادت پانے کی خوشی میں ویسے ہی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت پینا لکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سارے اسلامی لشکر کو ایسی نیند عطا کی کہ کبھی ایسی پرسکون کی نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کفار پر رات بھر خوف طاری رہا اور پوری رات انہیں نیند نہ آئی۔ پھر اللہ نے صحابہ کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہیں بلکہ ہزاروں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے صحابہ نے فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں جنگ میں ساتھ دینے کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر عطا کرے تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر سارے صحابہ مارے خوشی کے مچل اٹھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر 3000 آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ صحابہ اور خوش ہوئے۔ پھر فرمایا اگر 5000 آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ اتنا سننا تھا کہ صحابہ بہت خوش ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہوا تو ہم بڑی آسانی سے کفار پر غالب آ جائیں گے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اللہ نے فرشتوں کو بھیجنے کا ارادہ بھی نہ فرمایا تھا، لیکن جب حضور نے فرما دیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھ میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں سارے فرشتے اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے لڑنے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ جنگ میں بہت سارے سردار کفار مارے گئے اور بہت کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی، کچھ نے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو کچھ نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے، لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پر آپ نے فرمایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جب جنگ کے بعد جبریل امی فرشتوں کو لے کر واپس گئے تو اللہ کے حکم سے آسمان کے فرشتے نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد سے گئے تھے اسے انجام دیے بغیر کیسے آ گئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کے لیے گئے تھے۔ پھر آسمان کے فرشتوں نے جواب دیا نہیں، تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ، جب تک وہ اجازت نہ دیں تب تک واپس نہ آنا۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور ہم نماز میں تھے، اس لیے میں نے مسکرا کر اجازت دے دی کہ ہاں اب تم جا سکتے ہو۔ دوستوں، ہم نے جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سن کر خوش ہونے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کفار کے لشکر سے 70 کفار قید کیے گئے اور 70 قتل کیے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔